سر ہنری ڈائٹ ہیگارڈ برطانوی سول سرونٹ اور مصنف تھا۔ یہ 1875 میں ساؤتھ افریقہ آیا اور یہاں خصوصی کمشنر کی معاون بن گیا۔ وہ جنوبی افریقہ میں برطانوی کالونی کی تشکیل کا زمانہ تھا۔ نوجوان ہیگارڈ اس زمانے میں افریقہ آیا اور اس نے ایک سے دوسرے کونے تک افریقہ کو دیکھا اور سمجھنا شروع کر دیا۔ وہ اس زمانے میں گھومتا ہوا زمبابوے کی سرحد پر واقع ایک چھوٹے سے قصبے میں پہنچ گیا۔ مقامی لوگوں نے اس ٹاؤن کو مجاجی کہتے تھے۔ اس ٹاؤن اور اس کے گرد آباد علاقوں پر ایک پراسرار خاتون حکمرانی کرتی تھی۔ لوگ اسے اپنی زبان میں بارش کی ملکہ رین کوئین کہتے تھے۔ لوگوں کا عقیدہ تھا رین کوئین جب اپنے گھر سے باہر نکل کر رقص کرتی ہے تو پورے علاقے میں بارش شروع ہو جاتی ہے۔ رین کوئین سال میں صرف ایک بار اپنے گھر سے نکلتی تھی اور وہ اس کے علاوہ کسی شخص سے ملاقات نہیں کرتی تھی۔ وہ اگلی رین کوئین کے لیے زندگی میں ایک بار اپنی مرضی کے مرد سے ملتی تھی۔ اس ایک ملاقات سے اس کے بطن سے لڑکی پیدا ہوتی تھی اور اس لڑکی کی پرورش کرتی تھی، اسے بارش میں جادو سکھاتی تھی، اور جب وہ لڑکی جوان ہو جاتی تھی تو پرانی کوئین فوت ہو جاتی تھی اور نئی ملکہ اس کی جگہ لے لیتی تھی۔ ہیگارڈ کسی نہ کسی طریقے سے رین کوئین تک پہنچ گیا۔ اس سے ملاقات ہوئی، اس نے اس کی کہانی سنی تو پتہ چلا رین کوئین آواگان کا سلسلہ ہے۔ اس کا نام عائشہ ہے، وہ عرب ہے اور اس کی دعویٰ ہے وہ 2000 سال بعد دوبارہ پیدا ہوئی ہے۔ اس کا محبوب بھی عین قریب اس سے ملے گا اور وہ دونوں نئی رین کوئین پیدا کر کے ایک بار پھر دنیا سے رخصت ہو جائیں گے۔ ہیگارڈ نے یہ کہانی سنی اور اس نے اس کے دل اور دماغ پر گہرا نقش چھوڑا۔ وہ جاب مکمل کر کے لندن واپس آیا اور لکھاری کی حیثیت سے نیا کیریئر شروع کر دیا۔ اس نے 1887 میں شی کے نام سے ناول لکھا اور انگریزی دان طبقے میں تہلکہ مچا دیا۔ شی اپنے دور کا سب سے زیادہ پڑھا جانے والا ناول تھا۔ ہیگارڈ نے اس کے بعد اس کی دوسری قسط عائشہ کی واپسی کے نام سے لکھی۔ یہ ناول بھی سابق ناول کی طرح بیش تحاشا مقبول ہوا۔ میں نے یہ دونوں ناولز جوانی میں پڑھے تھے۔ اردو میں ان کا ترجمہ آشا اور عائشہ کی واپسی کے نام سے ہوا تھا اور وہ اتنے پراسرار اور شاندار تھے کہ میں آج 40 سال بعد بھی ان کے اثر سے نہیں نکل سکا۔ ڈاکٹر کاشف مصطفیٰ سال پہلے پاکستان تشریف لائے اور انہوں نے باتوں ہی باتوں میں مجاجی اور رین کوئین کا ذکر کیا اور میں ہیگارڈ کے دونوں ناولز میں واپسی کو اڑ گیا اور میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں انشاءاللہ مجاجی بھی جاؤں گا اور رین کوئین کا ڈانس بھی دیکھوں گا۔ ہم ہفتہ 10 ستمبر کی صبح مجاجی کے لیے روانہ ہوئے۔ یہ ساؤتھ افریقہ کے صوبے لمپوپو کا حصہ ہے۔ زمبابوے کے بارڈر پر جوہانسبرگ سے مجاجی پہنچنے میں 4 گھنٹے لگتے ہیں۔ ہم ہائی وے سے ہوتے ہوئے دوپہر 1:30 بجے مجاجی پہنچ گئے۔ ساؤتھ افریقہ کی سڑکیں اور ریسٹ ایریاز یورپ کی طرح جدید اور با سہولت ہیں۔
ہائی وے پر سفر کرتے ہوئے ایک لمحے کے لیے محسوس نہیں ہوتا ہم افریقہ میں گھوم رہے ہیں۔ یہ سب گوروں کا کمال ہے۔ آئی لینڈ کے باشندے 1652 میں ساؤتھ افریقہ آئے تھے اور ان کے پیچھے پیچھے جرمن پہنچے اور بعد برطانوی زمیندار بھی جنوبی افریقہ پہنچ گئے اور یہ اپنے ساتھ ہندوستانی باشندے بھی لے آئے۔ یوں ساؤتھ افریقہ 4 قومیتوں میں تقسیم ہو گیا۔ سیاہ فام پوشیدہ لوکل تھے۔ ملائیشیا کے مسلمانوں نے انہیں کافر کا نام دے دیا۔ ہالینڈ، جرمنی اور برطانیہ کے آقابوز، یہ ویلنڈیزی زبان کا لفظ ہے اور اس کی مطلب ہے زمیندار، کہلاتے ہیں۔ ہندوستانی مہاجر ریلوے لائن بچھانے کے لیے لائے گئے تھے۔ یہ ریلوے اسٹیشنوں پر کام کرتے تھے، لہٰذا ان کا نام کلی پڑ گیا اور ان سب کے ملاپ سے ایک نئی نسل نے جنم لیا اور نسل کلرڈ کہلاتی تھی۔ گورے ساؤتھ افریقہ پر 350 سال حکمران رہے۔ یہ خطے قدرتی وسائل سے مالا مال ہے۔ دنیا میں سونے اور پلاٹینم کے سب سے بڑے کانیں ساؤتھ افریقہ میں تھیں۔ ایک وقت تھا جب دنیا کا 70% سونا یہاں سے نکلا جاتا تھا، جبکہ پلاٹینم آج بھی ان کا شیئر 70% ہی ہے۔ دوسرا، زمین بہت زرخیز ہے، لہٰذا گوروں نے یہاں لاکھوں ایکڑز پر محیط فارم بنائے اور یہ 3 اطراف سے 2 سمندروں، بحر اور ہند بحر اوقیانوس میں گھرا ہوا ہے۔ چنانچہ یہ طویل کی کوسٹ لائن کا مالک بھی ہے اور افریقہ کا گیٹ بھی۔ گوروں نے اسے جی بھر کر لوٹا بھی اور بنایا بھی، لہٰذا یہ آج کسی بھی طرح یورپ سے کم تر دکھائی نہیں دیتا۔ اس کی فضا اور انفراسٹرکچر یورپی ہے، لیکن یہ مغربی دنیا سے 16 گنا سستا ہے۔ یہ دنیا کے چند ایسے ملکوں میں شامل ہوتا ہے جس کی گوری آبادی انقلاب کے بعد اپنے ملکوں میں واپس گئی اور پھر چند برسوں میں واپس ساؤتھ افریقہ آ گئی۔ یہ لوگ بزنس مین اور فارمر ہیں اور یہ آج بھی اس ملک کی ریڑھ کی ہڈی میں ہیں۔ ہم گوروں کی بنائی ہائی وے کے ذریعے دوپہر 1:30 بجے مجادی پہنچے۔ یہ دنیا کے آخری کونے میں ایک پراسرار جگہ تھی۔ رین کوئن کا محل پہاڑی پر واقع ہے اور یہ بانس کے پردے کے پیچھے چھپا ہوا ہے۔ وادی میں کوئن کی ماننے والے رہتے ہیں۔ آخری کوئن 2005 میں فوت ہو گئی تھی۔ اس کی بیٹی اس وقت نابالغ اور زیر تربیت ہے، لہٰذا پچھلے 17 برسوں سے ملکہ کا ڈانس نہیں ہوا۔ مقامی لوگوں کا دعویٰ تھا رین کوئن واقعی خشک موسم میں باہر نکلتی ہے، مقامی جڑی بوٹیوں کی دھونی مارتی ہے، جادو کرتی ہے، رقص شروع کرتی ہے۔ چند لمحوں میں پوری وادی پر بادل منڈلاتے ہیں اور پھر خوفناک بارش شروع ہو جاتی ہے۔ ہم نے ان سے ثبوت مانگا تو انہوں نے ہمیں سائی کیڈ کے جنگل کی طرف بھجوا دیا۔ پہاڑی کے آخری کونے پر واقع سائی کیڈ کا دنیا کا سب سے بڑا ذخیرہ موجود تھا۔ یہ دنیا کے قیمتی ترین پودوں میں شمار ہوتا ہے۔ 1 میٹر درخت کی قیمت $1,00,000 اور ایک بیج $100۔
میں فروخت ہوتا ہے۔ سائیکیڈ کی بیچ پودے مجاجی سے باہر نہیں لے جا سکتے۔ ہم جنگل سے باہر نکل رہے تھے تو پولیس نے ہماری گاڑی کی باقاعدہ تلاشی لے لی۔ یہ پودا بے شمار بیماریوں کا علاج ہے۔ اس کے لیے بے تحاشا بارش اور پانی درکار ہوتا ہے، جبکہ مجاجی کا علاقہ خشک اور بے آب و گیا ہے، لہٰذا وہاں سائیکیڈ کی موجودگی کا امکان نہیں ہو سکتا، مگر وہاں دنیا کا سب سے بڑا ذخیرہ موجود تھا۔ مقامی لوگوں کا کہنا تھا کہ ہمارے ملک اس سے چند سو میٹر کے فاصلے پر رقص کرتی ہے، چنانچہ یہاں ہر سال معجزاتی بارش ہوتی ہے اور یہ پودا اس معجزاتی بارش کا نتیجہ ہے۔ مقامی لوگوں نے اپنی ملکہ کا بے انتہا احترام کرتے ہیں۔ یوں محسوس ہوتا تھا کہ یہ لوگ کسی گہرے جادو کے زیر اثر ہیں اور ملکہ کے بارے میں کوئی منفی باتیں سننے کی روایت نہیں ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا ساؤتھ افریقہ کے ہر صدر حلف لینے کے بعد رین کوئن کے دروازے پر سلام کے لیے ضرور پیش ہوتا ہے۔ نیلسن منڈیلا بھی ان میں شامل ہیں۔ وہ اپنے صدارتی دور میں کئی مرتبہ مجاجی آئے اور ملکہ کے ساتھ طویل ڈائیلاگ کیے۔ ملک کے زائرین پورے افریقہ میں بکھرے ہوئے ہیں۔ یہ دور سے اس کی زیارت کے لیے مجاجی آتے ہیں اور کھلی آنکھوں سے بارش دیکھتے ہیں۔ کیا رین کوئن واقعی بارش لا سکتی ہے یا پھر یہ بھی بے شمار دوسرے انیملز کی طرح ایک دھوکہ ہے؟ میں وہاں کھڑا ہو کر یہ فیصلہ نہیں کر سکتا تھا، لیکن لوگ بہرحال اس پر یقین کرتے ہیں اور یہ مشاہدے کی دعویٰ بھی کرتے ہیں، اور میرا زندگی بھر کا تجربہ ہے۔ دنیا میں ہر چیز ممکن ہے۔ اس کائنات میں سب سے کچھ ہو سکتا ہے۔ لوگ اگر کسی چیز، عادت یا روایت پر یقین رکھتے ہیں تو پھر ہمیں مان لینا چاہیے۔ شہر میں 1000 کے قریب پاکستانی بھی تھے۔ ہم حلال کھانے کی تلاش میں بھارتی، گجراتی، مسلمان کے ریسٹورانٹس پر پہنچے تو ڈی جی خان کے 2 بھائیوں سے ملاقات ہوئی۔ یہ دنیا کے آخری کونے میں مزے سے زندگی گزار رہے ہیں، سارا دن کام کرتے ہیں اور شام کو عمران خان کی تقریریں سنتے ہیں۔ انہوں نے بڑے پیار سے شکوہ کیا، آپ ہمارے کھان کی مخالفت نہ کیا کریں، اور میں نے سینے پر ہاتھ رکھ کر ان کے مشورے سے اتفاق کر لیا۔ وہ شام اچھی تھی۔ ساؤتھ افریقہ کا کنارہ تھا، گرمی تھی اور فضا میں جانوروں کی آوازیں تھیں، اور کانوں میں عمران خان کے